بہت اہم بات آپ کو کر رہا ہوں کہ خدا کو عبادت میں وحدہ لا شریک مان کے، خدا کو ذات میں وحدہ لا شریک مان کے اور قیامت کے اوپر ایمان رکھ کے بھی انسان مشرک بننے کے جا سکتا۔ اسی لیے دوسرے الفاظ میں کہیں کہ صرف خدا کو ماننے سے، آخرت کو ماننے سے انسان جو ہے نا موحد نہیں ہوتا ہے۔ خدا کو ماننے کے بعد خدا کی بھی ماننا ہے۔ صرف خدا کو ماننے سے انسان شرک سے پاک نہیں ہوتا ہے، خدا کو ماننے کے ساتھ خدا نے جتنے احکام، جتنے ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، ان کو بھی ماننا ہے۔ اسی لیے دیکھیں جب خداوند عالم نے انسان کو پیدا کیا، انسان کی ابتدا ہوئی تو سورہ مبارک ہے سعد میں تفصیل سے بیان کیا، سورہ سعد کے آخر میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ، اس وقت کو یاد کریں جب آپ کے رب نے انسان کو بنایا مٹی سے۔ بنانے کے بعد کیا کہا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب حضرت آدم علیہ السلام کا ڈھانچے تیار ہوا تو کیا کہا؟ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تمام ملائکہ نے سجدہ کیا، اجمعون الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین، سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، اور ابلیس نے سجدہ نہیں کر کے کیا ہوا؟ کافرین میں سے ہو گیا، مشرکین میں سے، کافرین میں سے ہو گیا۔ اب کافرین میں سے ہو گیا تو خدا عالم کیا فرماتے ہیں؟ قال یا ابلیس ما منعک الا تسجد اذ امرتک، یہاں دوسری آیت میں کہا کیا؟ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، ابلیس کیا ہوا آپ کو جس انسان کو میں نے پوری طاقت کے ساتھ، پوری قدرت کے ساتھ خلق کیا تھا، اپنے دونوں ہاتھوں سے خلق کیا تھا، آپ نے اس کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ سنو غور سے سنو، بہت اہم بات کر رہے جا رہا ہوں، کہ یہ روتے جا رہا ہے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا عالم نے کہا کہ میں نے پورے وجود کے ساتھ جس انسان کو خلق کیا اور آپ کو حکم دیا سجدہ کرو، تو کس بات نے آپ کو روکا؟ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ شیطان کہہ رہے ہیں قال ربی خلقتنی من نار وخلقتہ من طین قال انا خیر منہ، تاکہ اس بات نے مجھے روکا انا خیر منہ، یہ آدم سے میں بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، پروردگار مجھے آپ نے خلق کیا ہے آگ سے اور آدم کو خلق کیا ہے مٹی سے۔ اب یہ کہنے کے بعد کیا ہے؟ میں افضل سمجھتا ہوں اپنے آپ کو، اسی وجہ سے سجدہ نہیں کیا۔ یہ کہا تو خدا عالم غضب نہ ہوئے، قال فاخرج منها فانک رجیم، نکل جا میرے دربار سے، آپ رجیم ہیں، آپ راندے درگاہ خدا ہو گئے، نکل جا۔ تو اب جب نکل جا گا تو کیا ہو گیا؟ شیطان نے خدا عالم کی درگاہ میں کہا قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے پروردگار کے فانظرنی، مجھے مہلت دے دے، الی یوم یبعثون، قیامت تک، دوبارہ آپ جب بندوں کو زندہ کریں اس وقت تک مجھے آپ مہلت دے دیں۔ کتنے باتیں ہو گئی انہی آیات میں۔ شیطان نے 6000 سال عبادت کی، تاج البلاغہ کی ابتدائی خطبے میں امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان نے 6000 سال عبادت کی، اور وہ عبادت بھی معلوم نہیں کہ دنیاوی 6000 سال تھے یا نورانی، جو دنیا کے 50,000 دن، 50,000 سال، اس دن کے کیا ہوتے ہیں؟ ایک دن ہوتا ہے اس سال کے۔ وہ نورانی 6000 سال عبادت کی یا دنیاوی 6000 سال عبادت کی پتہ نہیں ہے، لیکن یہ مسلم ہے کہ شیطان نے عبادت کیا ہے 6000 سال، اور باقاعدہ یہاں پہ خدا کی درگاہ میں اعلان کر رہے ہیں خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، خدا کی خالقیت کا بھی اعلان کر رہا ہے، اور کیا کہتے ہیں؟ خدا کی ربوبیت کا اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں قال ربی فانظرنی، اے میرے رب، آپ ہی میرا رب ہیں، آپ ہی میرا خالق ہے، اور فانظرنی الی یوم یبعثون، قیامت کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ قیامت تک مجھے مہلت دے۔ قیامت پہ ایمان ہے، خدا کی خالقیت پہ ایمان ہے، خدا کی ربوبیت پہ ایمان ہے، اور خدا کی عبادت 6000 سال کیا۔ خدا عالم نے کہا کہ وکان من الکافرین، یہ تو کافروں میں سے، یعنی صرف توحید پہ ایمان رکھ کے، صرف خدا اور صرف یوم الآخرہ پہ ایمان رکھنے سے انسان
حقیقی مسلمان حقیقی مومن نہیں ہوتا ہے، شرک سے پاک نہیں ہوتا ہے. کیسے پاک ہوتا ہے؟ کس وجہ سے؟ اب خدا وند عالم نے شیطان کو کافرین میں سے کرا دیا. عبادت میں کوئی شک نہیں تھی، ربوبیت میں خدا کے شک نہیں کیا، خالقیت پہ شک نہیں کیا، قیامت پہ شک نہیں کیا. کس پہ؟ خدا وند عالم نے اتنا بڑا اعلان کیا کہ یہ تو کافروں میں سے ہو گیا. خدا وند عالم کہہ رہے کہ مجھے مان کے نہیں، میں نے جس کو حجت بنائے اس کا انکار کرنے کی وجہ سے کافر ہو گیا. یعنی حجت حضرت آدم کو بنایا، ان کے انکار سے کافر ہوتا ہے، تو پیغمبر پاک کے حجت امیر المومنین کا انکار کرنے سے اس سے بدتر کافر ہوتا ہے. صرف نہیں ہے کہ انسان خیال کرے کہ میں خدا کو مانوں گا، خدا نے رسول کو بھیجا رسول کو مانوں گا. اب رسول خدا کے حکم سے من کنت مولا فاز علی مولا کہ تو یہاں آ کے میں نہیں مانوں گا. یہاں پہ انکار، پھر خدا کا انکار، پھر آخرت کا انکار. یہ نہیں کہہ رہے خدا وند عالم دیکھیں شیطان نے 6000 سال عبادت کی ہے، شیطان مجھے رب تسلیم کرتا ہے، شیطان مجھے خالق تسلیم کرتا ہے، شیطان کل قیامت کے اوپر بھی ایمان رکھتا ہے، چلو اس کو تھوڑا مہلت دیں گے. نہیں، کیا کہتے ہیں وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یہ کافروں میں سے ہو گیا. کیوں؟ حجت خدا کا انکار کیا. شرک یہ ہے کہ آپ حجت خدا کا انکار کریں. تو اسی وجہ سے دیکھیں جب فرزند رسول خدا امام رضا علیہ السلام آئے تھے، اللهم صل على محمد وآل محمد، مدینے سے سفر کر کے نیشاپور تک پہنچے تو تمام لوگوں نے رسول خدا کے فرزند کی عزت الرسول کی ملاقات کرنا چاہ رہے تھے، دیدار کرنا چاہ رہے تھے. سارے لوگ تڑپتے آئے. روایت کی جملے ہیں کہ اور یہ 1.5 لاکھ لوگوں کا اجتماع بن گیا وہاں نیشاپور میں. 24,000 محدثین نے قلم و دعوت لے کے بیٹھے. امام سے کوئی حدیث سن کے یاد کرنا لکھنا چاہتے ہیں. ایسے میں امام رضا علیہ السلام نے پردے کے ہاتھ کیا ہو گیا، سواری سے پردہ ہٹایا، اپنے چہرے مبارک کی دیدار کرانے کے بعد کہا میں نے سنا ہے اپنے بابا سے موسیٰ کاظم سے، انہوں نے سنا ہے اپنے بابا جعفر صادق سے، انہوں نے سنا ہے اپنے بابا امام محمد باقر سے. باقر اس طرح فرماتے ہو حدیث کا نام ہے حدیث سلسلۃ الذہب، یعنی حدیث کا سلسلہ ہی ایسا ہے جس کو سونے سے لکھنے کے قابل. حدیث تو چھوڑے، حدیث کے راوی کو سونے سے لکھنے کے قابل. ایسے حدیث میں کیا فرمایا؟ پیغمبر پاک سے سنا ہے، پیغمبر پاک نے جبرائیل سے سنا ہے، جبرائیل نے خدا سے سنا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل من حسنی امین من عذاب. یہ حدیث سنا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنا یعنی کیا ہے؟ خدا کے قلعے میں داخل ہونا. اور جو خدا کے قلعے میں داخل ہو گیا خدا کے عذاب سے امان میں رہا، وہ محفوظ رہا خدا کے عذاب سے. اب یہ کہنا تھا سواری کے پردہ دوبارہ ڈال دیا اور آگے بڑھ رہے تھے. تھوڑے کچھ قدم آگے بڑھے تھے، پھر امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ کچھ نہیں ہو جائے، اما بشرطہا و شروطہا، اور شرائط کے ساتھ توحید کو قبول کرنا ہے. وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، علی رضا علیہ السلام بھی ان شروط میں سے ہیں. خدا کو ماننے کے بعد انبیاء کو ماننے، انبیاء کو مانا تو پھر انبیاء کی جانشین کو ماننا توحید ہے. آج لوگ جو ہیں اسی توحید کی وجہ سے لوگوں کے گلے کاٹ رہے ہیں، توحید سے دور ہونے کی وجہ سے. ان کو پتہ نہیں ہے صرف خدا کہنے سے توحید نہیں ہوتا ہے. خدا وند عالم کو ماننے کے ساتھ، خدا کو ماننے کے ساتھ خدا کی ماننا توحید ہے. خدا کو مانیں گے اور خدا نے جو حجتیں بنائے ان کو انکار کریں گے، توحید نہیں ہے. اور اتفاقاً اسی روایت کی شان نزول میں ذیل میں باقاعدہ آیات روایت نکل ہوئی ہے. تفسیر صافی میں آپ دیکھیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، خدا وند عالم شرک کو معاف نہیں کر دیتا ہے. شرک سے مراد خدا کی کون شرک کرتا ہے؟ مطلب مشرکین اعلان کرتے ہیں ہم خدا کے ساتھ کسی کو ذات میں شریک قرار نہیں دیتے، صفات میں شریک. یہ کہا کہ امیر المومنین کی ولایت کیا منکر ذات خدا میں مشرک ہے، اور ان خدا وند عالم ان کو نہیں بخشا. خدا وند عالم ہم سب کو امیر المومنین کی ولایت کے ساتھ حقیقی توحید کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.